आसमान पुकार रहे हैं, जमीन तेरे जलाल से भरी हुई है, ये तेरी हमद से भरी हुई है, तेरी सिताइश से भरी हुई है। यीशु, यही वो चीज है जो आपको चाहिए, यही वो चीज है जो आपको चाहिए। यही वो चीज है जो आपको चाहिए, बस इसे ले लें। ये खुदा की कुदरत है जो आपको छू रही है, वो आप में जुम्बिश कर रही है। हर बदरू, हर अबलीसी कुव्वत आज आपको छोड़ देगी। ऐ शैतान, निकल जा, निकल जा। खुदावन तुझे डांटे। हर रेंगने वाले सांप की रूह को हम जड़ से खत्म करते हैं, हम इसे मार देते हैं। यहाँ तक कि आपके आबाओ अजदाद की कुर्बान गाहों से भी हम इसे तबाह करते हैं। हम हर जंजीर तोड़ देते हैं, हम हर जुआ पाक खून की कुदरत से तोड़ देते हैं। यीशु मसीह के किरमजी खून से। जी हाँ, खुदावंद यीशु मसीह के किरमजी खून से। ये कैसी कुदरत है जो खुदा की हजूरी से आती है। ये क्या है? आपकी रूह को दबाया जा रहा है, आपकी रूह को दबाया जा रहा है। आप में से कुछ अभी नहीं जानते, लेकिन यही वो चीज है जो आज हो रही है। मुझे इससे क्या सबक सीखना चाहिए? आपको सीखना चाहिए कि खुदा रूह है और जो उसकी इबादत करते हैं उन्हें रूह और सच्चाई से इबादत करनी चाहिए। तो आप जाकर वो करें ताकि रूह वो करे जो वो करता है। So good to me. Yeah, 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 yeah. So good to me. Yeah, 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 yeah. So good to me. Yeah, yeah. So good to me. Yeah, yeah. So good to me. Yeah, yeah. बस यही मैं अपनी रूह में सुन रही हूँ, जैसे आमीन। खुदा मेरे लिए बहुत भला है, वो मेरे लिए बहुत भला है। वो मेरे लिए बहुत भला है। Zuri Señor, hey, hey. Zuri Señor, Zuri Señor, Señor, Señor. Zive bandero, jandero. So good. खुदावन तेरा शुक्र हो, मैं तुझे मुबारक कहती हूँ। सारा जलाल खुदावन के नाम को दें, उसे जलाल दें जो कादिर है। अपने हाथ खोलें और बुलंद आवाज से उसकी तमजीद करें, उसकी तमजीद करें, क्योंकि वो इस लायक है, वो इस लायक है। यीशु तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो। मैं पाक रूह को
عزت دیتی ہوں جو میری زندگی اور میرا سب کچھ ہے، اور میں بس خداوند کو ہی جلال دیتی ہوں۔ آپ کا شکریہ۔ آپ جا سکتے ہیں۔ آپ سب نے آج میری مدد کی، اور آج خدا آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، تو آپ نشستوں پر بیٹھ جائیں، مہربانی سے بیٹھ جائیں۔ ہاللویا۔ میرا ایمان ہے کہ ایسے وقت اور موسم ہوتے ہیں اور پھر شک کے سائے منڈلانے لگتے ہیں کہ کیا خدا یہ کر سکتا ہے، مگر پھر کچھ الہی لمحات ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ وقت آئے تب ابلیس آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر پائے گا۔ وہاں آپ کے لیے کچھ ہے، تو سنیں۔ آپ کو اپنے وقت کے بارے میں جاننا ہے۔ آپ کو اپنے وقت کے بارے میں جاننا ہے۔ ایک دن میں دعا میں تھی اور میں خداوند کی ایک بیٹی کے لیے شفایت کرنے لگی۔ وہ حاملہ تھی اور یہ اس کا پہلا حمل تھا، اور وہ حمل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اور وہ آئی اور اس نے کہا ڈاکٹر میٹی دیکھیں، میں سارا دن باہر تھی، گھوم پھر رہی تھی اور کام کر رہی تھی۔ اور اس نے کہا میں نہیں جانتی کیوں، لیکن میری ساری کمر ایسے محسوس ہو رہی ہے جیسے یہ کھلی ہوئی ہے، بالکل ایسے جیسے یہ کھلی ہوئی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نہیں جانتی میرے پیٹ کے نچلے حصے میں، میرے پیٹ میں زبردست دباؤ ہے۔ اور میں نے کہا کمر کیسی محسوس ہو رہی ہے؟ اس نے کہا کمر ایسی لگ رہی ہے جیسے بالکل کھل گئی ہو۔ میں نے کہا کیا تم نے کچھ دیکھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے کچھ دیکھا۔ جب میں بیت الخلاء گئی اور میں نے بس سوچا میں پیشاب کرنے گئی تھی، میں نے کہا اپنے ڈاکٹر کو فون کرو، اس سے کہو وہ ہسپتال میں تم سے ملے، تم درد ذہ میں ہو۔ اس نے کہا ہے؟ بس ایسے ہی؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو میرا مشاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کبھی نہیں۔ میں نے کہا میں تمہیں نجات کے ڈاکٹر کے طور پر بتا رہی ہوں، سیدھی ہسپتال جاؤ، کہیں نہ رکو، برف کے گولے کے لیے بھی نہ رکنا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اسے برف کے گولے بہت پسند ہیں۔ اور یہ تو حیرت انگیز ہے، وہ وہاں پہنچی اور انہوں نے اسے سیدھا اندر بھیج دیا، سیدھا اندر۔ اور یہ لڑکی 3 دن سے اس حالت میں تھی اور اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ درد ذہ میں ہے۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ اس وقت تک سب کچھ کھل چکا تھا اور بچہ ان تمام چیزوں کے لیے تیار تھا، کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا۔ آج آپ کے لیے میرا پیغام یہ ہے، اور اس عمل میں وہ تقریباً مر ہی گئی تھی، دراصل وہ مر گئی، وہ اسے واپس لائے، بچہ تقریباً مر گیا تھا، وہ اس بچے کو واپس لائے۔ اور آج تک وہ کہتی رہتی ہے ڈاکٹر میٹی آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں کہتی ہوں کیونکہ جب آپ کا یہ وقت آتا ہے جیسا خدا نے مقرر کیا ہے، تو وہاں ہمیشہ ایک نشانی ہوتی ہے، ہمیشہ ایک نشانی ہوتی ہے، یا تو ایک نشانی ہوتی ہے اور ایک علامت ہوتی ہے۔ کیا آپ سن رہے ہیں؟ ایک نشانی ہے اور ایک علامت ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے یا تو آپ ایک نشانی دیکھیں گے کہ آپ کو درد ذہ شروع ہو گئے ہیں، یا آپ کی زچگی آپ کے سامنے ہے، یا ایک علامت ہوگی جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ کی زندگی میں کیا ہوا جس میں خدا آپ کو کوئی نشانی یا اشارہ یا علامت دے رہا تھا اور آپ نے اسے نظر انداز کر دیا؟
اگر کوئی نشانی، کوئی اشارہ یا کوئی علامت ہوتی، اگر خدا آپ کو کچھ دے رہا ہوتا، آپ کو کچھ دکھا رہا ہوتا تاکہ آپ کو بتاتا، یا آپ کو ایک اشارہ دے رہا ہوتا، ایک اشارہ، کوئی ایسی چیز جو آپ کو دیکھنی چاہیے تھی اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے تھا اور آپ کو خدا کی حمد کرنی چاہیے تھی، اس چیز، اس تجربے سے کچھ نکالنا تھا، لیکن آپ نے اسے نظر انداز کر دیا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اگر وہ چیز آپ کے سارے خاندان پر سے لعنت توڑنے کے لیے اشارہ ہوتی، او یسوع، اب بات سنجیدہ ہو رہی ہے، آپ کے پورے خاندان پر سے لعنت توڑنے کے لیے، پورے خاندان کے لیے، اسے بیچ میں رکھیں تاکہ پورے خاندان پر سے لعنت ٹوٹے۔ تو اگر ایسا ہوتا کہ خدا آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا، آپ سے بات کر رہا ہوتا، آپ کو کچھ بتا رہا ہوتا، آپ کو کچھ دکھا رہا ہوتا، تاکہ جو آپ کو اور آپ کے پورے خاندان کو گہرائی سے، غربت سے، کمی سے، آپ سمجھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا، ہر لعنت سے نکالنے کے لیے ہوتا، لیکن کیونکہ آپ کو وقت کا پتہ نہیں تھا اور آپ نے موسم یا اشاروں یا علامتوں کو نہیں پہچانا۔ کلیسیا کا مسئلہ یہ ہے کہ کلیسیا اشارے، نشانیاں، علامتیں نظر انداز کر دیتی ہے، نظر انداز کر دیتی ہے۔ تو جب یہ چیز سامنے آئی، وہ کہتے ہیں تم علامتی ہو۔ خیر یہ کیا ہے مجھے نہیں پتا، یہ چیزیں حروف تہجی کیسے بن گئی، لیکن انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے آپ کو بتایا۔ تو جتنا وہ کہتے ہیں یہ پرانی علامتیں ہیں، یہ سب، اور آپ وہاں تھے، کوئی بات نہیں، آپ چھینک رہے تھے، آپ وہاں چھینک رہے تھے، اچھو، اور شروع سے ہی جب آپ 1 سال کے تھے آپ باہر آئے، میرا مطلب ہے آپ بچپن سے بخار میں تھے، لیکن اب اچانک وہ آپ کو حروف تہجی کا ایک حرف دے دیتے ہیں، اے سمپٹومیٹک، بی سمپٹومیٹک۔ ڈاکٹر میٹی، آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں؟ میں بس ایک سوال پوچھ رہی ہوں، میں آج سوالات پوچھنے سے شروع کر رہی ہوں۔ اگر خدا نشانیاں اور اشارے دے رہا ہو تاکہ جو ایک نبوتی یا روحانی اشارہ ہوتا ہے تاکہ آپ کو اس جگہ سے نکالے جہاں دشمن نے آپ کو اور آپ کی ماں، آپ کی دادی، آپ کے دادا، آپ کی پردادی کو گھسیٹا ہے، اور آپ وہ ہو جو لعنت توڑیں گے، آپ وہ ہیں جو شیطانی چکر روکیں گے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ اس سے جواب مل گیا ہوگا کہ آپ آج یہاں کیوں ہیں اور آپ بار بار کیوں آتے ہیں، کیونکہ اس کا امکان ہے کہ خدا آپ کے گھر، آپ کے خاندان کو نجات دینا چاہتا ہے۔ تو ایک سودا ہے، ایک سودا ہے، ایک سودا ہے، اور کہ کسی قسم کی بات چیت ہوئی ہے، ایک لین دین ہوا ہے۔ بعض اوقات آپ کے یہاں آنے سے پہلے ایک روح کا سودا، مختلف قسم کے سامان اور رسد اور خدمات کا سودا، یہی سودے میں شامل ہوتا ہے۔ سامان، خدمات، رسد اور طلب، کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ تبادلے میں سرمایہ کاری، تبادلے اور ہر قسم کے لین دین، کیونکہ یہ کسی چیز کے لیے ہے۔ آج روح القدس کی قدرت سے میں امید کرتی ہوں کہ میں آپ کو چند اچھے لمحوں کے لیے مشغول رکھ پاؤں گی، اور پھر آپ کو یہ دریافت کرنے میں میں مدد کروں گی کہ وہ سودا کیا تھا۔ آج میں روح القدس کی قدرت سے یہ آپ کو بتاؤں گی کہ سودا کیا ہے، وہ سودا کیا ہے، وہ معاہدہ کیا تھا، اور ہم آپ کو اس سے کیسے آزاد کرائیں۔ زندہ رہنے کا ایک اچھا دن ہے۔ میں نے کہا کہ زندہ رہنے کا ایک اچھا دن ہے۔
تو میں روح القدس کی قدرت سے اپنی پوری کوشش کروں گی کہ آپ پر ان عہدوں کو ظاہر کروں جو کیے گئے، جو تبادلہ ہوا، جو سرمایہ کاری شامل ہے، آپ کی قدر، آپ کی اہمیت اور کیوں آپ کے پاس فضول باتیں کرنے کا وقت نہیں۔ جی ہاں، فضول باتیں کرنے کا۔ آج میرا کام بہت مشکل ہے، لیکن خدا کے فضل سے میرا ریکارڈ خود بولتا ہے روح القدس کی قدرت سے۔ ان طریقوں کی فکر مت کریں جو میں استعمال کرتی ہوں، بس یہ جان لے کہ دن کے اختتام تک ہم ایک عظیم نتیجہ حاصل کر چکے ہوں گے۔ تو میں آج اس پر بات کروں گی۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس سے نمٹوں، اس چیز سے جو اب کئی سالوں سے، اتنے عرصے سے چل رہی ہے۔ میں آج آپ سے آپ کے اغوا کے بارے میں بات کروں گی، اور یہاں تک کہ آپ کے بچوں کے اغوا کے بارے میں بھی، کہ آپ میں سے کتنے لوگ پکڑے گئے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ کوئی بس اگلے شخص کے کان میں سرگوشی کرے، کہے شیطان آج مصیبت میں ہے، کہیں عالم ارواح کے دروازے آج مصیبت میں ہیں۔ تو آج میں اس سے نمٹوں گی، میں آپ کے اغوا سے نمٹوں گی کہ یہ کیسے ہوا، کس نے کیا، کس نے دستخط کیے۔ پھر ہم ایک نیا معاہدہ متعارف کرائیں گے، نجات کا، بحالی کا منصوبہ۔ خون کا سلسلہ، نسلی خصوصیات جو وقوع میں آئیں، اور میں آج آپ کے لیے یہ سب توڑ کر رکھ دوں گی، اور میں اسے اس حد تک توڑ کر رکھ دوں گی کہ ایک بچہ بھی سمجھ جائے گا۔ لیکن بس یہ جان لے کہ آج بھلے آپ عورت ہیں، مرد ہیں، لڑکا ہیں یا لڑکی، آپ یہاں سے ایک بدلے ہوئے انسان بن کر جائیں گے۔ میں نے کہا آپ ایک بدلے ہوئے انسان بن کر جائیں گے۔ میرا خیال ہے آپ اسے بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ ایک بدلے ہوئے انسان بن کر جائیں گے۔ ایک بات تھی جو میں آپ سے کہنا چاہتی تھی، مجھے کیسے پتا کہ آپ یہاں سے ایک بدلے ہوئے انسان بن کر جائیں گے؟ کیونکہ خدا نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اس نے کہا جو کچھ لوگوں کی زندگیوں سے ٹوٹنے والا ہے، قدیم روحوں کے پاس آپ کو غلامی میں رکھنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ کیا آپ سن رہے ہیں؟ قدیم روحوں کو آپ کو جانے دینا پڑے گا۔ انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ انہیں آپ کو جانے دینا پڑے گا، انہیں آپ کو آزاد کرنا پڑے گا۔ تو میں بس یہاں ہوں اور میں بہت پرجوش ہوں، میں خود ہی پرجوش ہو رہی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ جانیں کہ جو کچھ آپ کے پاس آ رہا ہے وہ زندگی بدل دینے والا ہوگا۔ آمین۔ خدا یہ کام کرے گا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ جانیں۔ اور میں آج آپ سے بات کرنے والی ہوں کہ خدا کی حمد ہو، قید کی 7 سطحوں کے بارے میں، 7 سطحوں کے بارے میں، لیولز کے بارے میں۔ اگر وقت ملا تو میں 12 پر جاؤں گی، لیکن مثال کے طور پر بہت سے لوگوں کی تجارت ہوتی ہے اور میں ابھی سب کچھ نہیں بتاؤں گی، لیکن میں واپس آؤں گی۔ آپ کی زندگی کے مختلف شعبوں میں تجارت ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے بارے میں مذہبی حلقوں میں تجارت ہوتی ہے۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ 100 سال پہلے کہیں سے نکل آئے، لیکن آپ ابھی بھی ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے آپ اس جماعت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تجارت ہو رہی ہے۔ آمین۔ کسی کے مائک کی آواز آ رہی ہے۔ آمین، خدا کی تعریف ہو۔ تو آپ نے اسکول چھوڑ دیا، لیکن آپ ابھی بھی خواب میں خود کو اسکول میں واپس جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ آمین۔ تو انہوں نے آپ کو وہاں پھنسانے کے لیے کیا۔ کس نے آپ کو وہاں پھنسایا؟ کس نے آپ کو پھنسایا؟ آمین۔ میں ابھی کے لیے ٹھیک ہوں۔ تو جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تجارت ہوئی تھی، ایک تبادلہ ہوا تھا۔ اسکول میں کچھ ہوا جس سے ہمیں آپ کو نجات دلانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ ابھی بھی اس کا خواب دیکھتے ہیں۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں حکومتوں اور سیاستدانوں کی پوری فہرست پر بول سکتی ہوں کہ وہ آپ کو اور آپ کی روح کو کیسے استعمال کرتے ہیں، صرف 4 یا 5 سال اقتدار میں آنے اور ووٹ حاصل کرنے کے لیے۔ شاید یہ غلط کلیسیا ہو جس میں نے خود کو ڈال دیا۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟
تو تجارت کی مختلف قسمیں ہیں. میرے ساتھ رہیں جب تک آپ آزاد نہ ہوں. تجارت، سرمایہ کاری، یہ سب چیزیں، پابندیاں، ڈھانچے کی مختلف قسمیں کام میں آتی ہیں، کیونکہ لوگ نہیں سمجھتے کہ انہیں کس چیز نے پکڑ رکھا ہے. لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، اور جب آپ نہیں جانتے تو آپ بس نہیں جانتے. آپ نہیں جانتے. تو آج یہاں تک کہ کچھ رشتے تھے جنہوں نے آپ کو پکڑا اور آپ کو کسی اور چیز کے بدلے بیچ دیا. کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ تو کیوں پھر آپ اس آدمی کو نہیں چھوڑتے جس نے آپ کو چھوڑ دیا؟ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا، لیکن آپ کیوں ابھی بھی ایسے لگتا ہے جیسے آپ بندھے ہوئے ہیں؟ آپ کی روح ہائی جیک ہو چکی ہے اور اس کی تجارت ہو چکی ہے. آمین. بہت شکریہ. خدا کی تعریف کریں. Give him a better praise than that. خدا کی تعریف کریں. اس سے بہتر تمجید کریں. یسوع تیرا شکر ہو. تو ہمیں اب تجارت کے معاہدے کو ختم کرنا ہوگا. ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تجارت کے معاہدے کو، عہد کو ختم کرنا ہوگا. ورنہ مجھے پرواہ نہیں کہ آپ نے وہ جگہ کتنی دیر پہلے چھوڑی، آپ خواب میں وہاں واپس جاتے رہیں گے. معاہدہ کہاں ہے؟ عہد کہاں ہے؟ کون اسے لے گیا؟ کیا یہ کسی قسم کی قبر میں ہے؟ مہربانی کر کے، شاید یہ بہت جلدی ہو. میں نہیں جانتی یہ بہت جلدی ہو. آپ کی طلاق ہو گئی ہو. آپ کی طلاق ہو گئی. آپ کی طلاق ہو گئی. یسوع مسیح، میری پوری کلیسیا ہاتھ کھڑے کر رہی ہے. تو پھر کون نجات پائے گا؟ خدا آپ کو برکت دے. کون نجات پائے گا؟ خدا آپ کو برکت دے. دیکھیں آپ کو انتظار کیوں کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں گے سب ہاتھ اٹھا کر طلاق کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میری بات سنیں، جب آپ طلاق لیتے ہیں، جب کوئی آدمی آپ کو طلاق دے یا آپ اسے طلاق دے، تو خدا طلاق پر جشن منانے والا نہیں ہے. یسوع آپ سے کہہ رہا تھا کہ انتظار کرو. آپ بھاگ گئے اور آپ انتظار نہیں کر سکے. آپ موٹل 66 میں جانے کا انتظار نہیں کر سکے. ارے گرمی تھی اور آپ انتظار نہیں کر سکے. اب گرمی نہیں ہے. اب تو جو ہونے لگا وہ یہ تھا کہ معاہدہ، حالانکہ آپ عدالت گئے اور طلاق لے لی. عدالت ایک قربان گاہ ہے، لیکن آپ ایک اور قربان گاہ پر گئے تھے اس سے پہلے کہ آپ نے شادی کی. تو وہ آدمی، جو بھی وہ شخص ہے، آپ خود، آپ کی ماں یا جو بھی، آپ ایک قربان گاہ پہ گئے. آپ نے کہا مجھے شوہر چاہیے. آپ نے وہاں پیسے دے دیے. آپ نے جو بھی کیا، بھول گئے کہ اس قربان گاہ پر واپس جا کر طلاق لیں. تو آپ کی روح ابھی بھی اس شخص سے بندھی ہوئی ہے جس سے آپ کی شادی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، آئیں یہاں سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، آئیں یہاں سے نکلتے ہیں. بیٹھ جائیں. آئیں یہاں سے نکلتے ہیں. آپ میں سے جو آج دنیا بھر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اور شاید ابھی دیر نہیں ہوئی، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. آمین. لیکن یہ ماسٹر کلاس جیتنے کے لیے ہماری تربیت ہے. کسی کو اس پر نعرہ لگانا چاہیے. ہم گہرے پانی میں جا رہے ہیں. ہم گہرے پانی میں جا رہے ہیں. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب تیار ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب تیار ہو کر آئے ہیں. کیا آپ تیار ہیں؟ آج میں چند منٹ کے لیے سکھاؤں گی اور میں آپ کو وہ سب کچھ جو میں جانتی ہوں اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بتاؤں گی. غور کریں، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ سب کچھ جو میں جانتی ہوں. ہم یہاں سے کبھی نہیں نکلیں گے. لیکن پھر میں آپ کے خوابوں کی بھی تفریح کرنا چاہتی ہوں. اور خداوند نے مجھے بہت سی نعمتیں دی ہیں، اور ان میں سے ایک، میں مسیح کے بدن پر ایمان رکھتی ہوں. مجھ میں لوگوں کو یہ سمجھنے میں مدد کرنے کی صلاحیت ہے کہ انہوں نے کیا خواب دیکھا، اور ان کا خواب ان کی زندگی اور ان کی کمائی کو کیسے متاثر کر رہا ہے. تو آج یہ میری اولین ترجیحات میں سے ایک ہوگی. میں روح القدس کو عزت دینا چاہتی ہوں. میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ روح القدس میری زندگی میں ہے، بلکہ میری زندگی کا سربراہ ہے. میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں. پاسٹر ناٹج صرف میرے دوست نہیں ہیں، بلکہ وہ میرے شوہر ہیں. کل رات ایک زبردست عبادت ہوئی، بہت ہی شاندار. اور میرے خدایا، میں نے کہا پاسٹر
او میرے خدایا، میں تو بہت پرجوش ہوں، میں بہت پرجوش ہوں۔ پاسٹر آج روح کے خاص مسا میں ہے، تو وہ ابھی ساؤتھ فلوریڈا میں ہے، وہ ابھی وہاں اترے ہیں، تو میں اس ذمہ داری میں ان کے ساتھ اور ہر اس شخص کے ساتھ پرجوش ہوں جو اس کا حصہ ہے۔ تو خدا کو جلال دیں، خدا کو جلال دیں، آمین۔ خدا کی تمجید ہو۔ آپ لوگ جو دنیا بھر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ یا تو ہمارے کال سینٹر پر کال کر سکتے ہیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں، شاید آپ اب آن لائن رجسٹر نہ کر سکیں، لیکن آپ کال سینٹر پر کال کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی آپریٹر فون اٹھائے گا اور آپ کو سیشن میں شامل کر دے گا۔ آمین۔ اگر آپ شامل ہو سکے تو اچھا ہوگا، شاید کوئی اور موقع ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن اگر آپ شامل ہو سکے تو یہ اچھی بات ہوگی۔ اگر آپ آج شامل ہو سکے تو میں وہ کروں گی جو خداوند نے مجھے کرنے کو کہا ہے، اور اس نے اس خاص تربیت کی خدمت کے لیے مجھے بلایا جو تقریباً ہر مہینے یا ہر سہ ماہی ہوتی ہے، تاکہ لوگ ہم کلیسیا میں جو کرتے ہیں وہ کر سکے، لیکن زیادہ تر لوگ جو اتوار کو چرچ آتے ہیں وہ سطحی بات کرنا چاہتے ہیں، وہ بس اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بس نمبر 1 یا نمبر 2 پر برگر لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ ان سیشنز میں آتے ہیں وہ کسی چیز کے بارے میں سنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو خداوند آپ کو برکت دے۔ میں جانتی ہوں کہ میرے پاس دنیا بھر سے زومرز ہیں، کیا وہ ابھی بھی میرے ساتھ ہیں؟ زومرز، خدا کی تعریف ہو۔ تو وہ یہ رہے، انہیں دیکھیں، آپ سب بہت ذہین لگ رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں، سب جانے کے لیے تیار ہیں، آمین۔ تو خدا آپ سب کو برکت دے۔ آپ دنیا بھر سے دیکھ رہے ہیں، دنیا بھر سے، ہر جگہ سے۔ میں بہاماس دیکھ رہی ہوں، میں نے بہاماس، ٹیکسس دیکھا، میں ان تمام لوگوں کو دیکھ رہی ہوں، میں پاکستان بھی دیکھ رہی ہوں۔ او میرے یسوع، پاکستان اور ہم خدا کے فضل سے اس علاقے میں ایک بہت بڑا کروسیڈ کرنے والے ہیں، آمین۔ اور یہ پاکستان پر جائے گا، یہ ان تمام قوموں میں جائے گا جو UK میں یا یورپ میں ہیں، خدا کی تعریف ہو، آمین۔ ہر جگہ ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، خدا کی حمد ہو، آمین۔ ہر جگہ، یہاں تک کہ انڈیا میں بھی، دنیا بھر میں، UK، افریقہ، ہم افریقہ میں ہوں گے، خدا کی حمد ہو۔ اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ بھی سنا کہ جولائی میں ہم ایمسٹرڈم نیدرلینڈ میں ہوں گے۔ تو ہاں، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو میں حکمرانی کے لیے تربیت کر رہی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ میں سے کچھ ہمارے ساتھ کچھ علاقوں اور کچھ ممالک UK، کینیڈا، دنیا بھر میں سفر کر سکیں گے۔ ہم جرمنی بھی جائیں گے، برسلز بھی جائیں گے، ہم وہاں پر ہوں گے۔ اگلے سال ایک کروسیڈ آ رہا ہے جو بارسلونا میں ہوگا۔ جی ہاں، بارسلونا میں، آمین، ہاں آمین۔ یہ اسپین میں ہے نا؟ اور خدا کی تمجید ہو، خدا کی تمجید ہو، سارا جلال خدا کو دے۔ ہر جگہ ہم زمبابوے میں ہوں گے، ہم نائجیریا میں ہوں گے، ہم گھانا میں ہوں گے، خدا کی حمد ہو۔ مجھے گھانا کی دعوت بھی ابھی ملی ہے، اور آمین آمین۔ انجیل کی منادی ہر جگہ کی جائے گی، یروشلم سے اور پھر دنیا کے کناروں تک۔ تو میں بوسٹن سے کہنا چاہتی ہوں، تیار ہو جاؤ، کیلیفورنیا تیار ہو جاؤ، مسیسپی تیار ہو جاؤ، نیو یارک تیار ہو جاؤ، نیو جرسی تیار ہو جاؤ، ورجینیا تیار ہو جاؤ۔ آؤ، ہم کسی کو نہیں چھوڑ رہے۔ ساؤتھ فلوریڈا میں جانتی ہوں آپ سب تیار ہیں، اور پورے جارجیا میں، کیا ہم پورے جارجیا کو جیت سکتے ہیں؟ کیا ہم اسے یسوع مسیح کے لیے جیت سکتے ہیں؟ ہاللیلویا۔ ہم اسے یسوع مسیح کے لیے جیتیں گے۔ خیر، اسکاٹی، میری بات سنیں اسکاٹی، یا میں کہوں کہ مجھے میری آواز بڑھائیں، بھیجیں، آمین۔ تو ہمیں تیار ہونا ہے، ہمیں خدا کی حمد کرنی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کہوں کل صبح 10 بجے چرچ آئیں؟ یہ زبردست ہوگا، اسے مت چھوڑیں۔ کل صبح 10 بجے، یہ بہت طاقتور ہوگا۔ اور جانے سے پہلے ہر ایک کو یہ طاقتور کتاب لینی چاہیے۔ آپ لوگ اسے دیکھیں، اسے دیکھیں، یہ پوری عمارت میں ہے۔ شکریہ، خدا کی حمد ہو، خدا کی حمد ہو۔ ہفتے کے اختتام سے پہلے میں اس پر آپ کے لیے دستخط کروں گی، آمین، اور اس پر دستخط کروں گی، اور آگے کیا ہوگا فکر نہ کریں، آمین، فکر مت کریں۔ کئی ہفتے پڑے ہیں اور کسی کے تاثرات ایسے ہیں کہ اب کیا ہوگا، فکر مت کریں، یہ پھر بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آمین۔ میری طرف سے، پاسٹر ایڈیسن کی طرف سے، اور ہم سب کی طرف سے آج خدا آپ کو برکت دے۔ میں کل خدا کے فضل سے آپ سب سے یہیں اسی جگہ پر ملوں گی۔ اب آئیں، ہم اپنے سبق کے موضوع پر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ سنیں 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 سنیں، اسے دیکھیں، سنیں، اسے دیکھیں، اسے دیکھیں، اسے دیکھیں، اسے دیکھیں۔